This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जो अब नतीजा आया है हमारे बिलावल भुट्टो साहब का, उन्होंने 15,000 वोट लाहौर के हल्का 127 से हासिल किए हैं। जीतने वाले अता तारड़ साहब ने 98,000 के करीब वोट लिए हैं। मैं तो पहले ही आपको जो मेरा पिछला वीलॉग आप देख लें, उसमें मैंने कहा था कि ये जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, एक अली बदर और दूसरा असलम गिल, ये इनको तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अब असलम गिल जब दाखिल हुआ वहाँ पे बिलावल हाउस में, या जिधर भी बिलावल साहब से मुलाकात हुई, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहने की बजाय उन्होंने कहा अभी रिज़ाइन लिख के दो, अभी इस्तीफ़ा लिखो। तो वो ढीठ आदमी ने खुद से नहीं दिया, बिलावल ने इसको कह के इस्तीफ़ा लिया है। देखिए, ये वो शख्स है जिसने पार्टी के अभी जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें माशाल्लाह आपको पता ही है कि जरदारी या जरदारी मतलब से ही वो निकलता है कि नोटों वाला, बोरियों वाला। उन्होंने सिंध से अपना MP एक बड़ा करीबी दे के भेजा और नोटों की बोरियां भेजी। और इसके बारे में जब नाम आया कि किसको खड़ा करना है, तो उन्होंने कहा उसी को खड़ा करो जो पिछली बार हुआ था। तो इसको खड़ा किया गया। जब तो जो पैसे भेजे गए इसको, इसने बाद में एक एक्स्ट्रा बिल भी 2-2.5 करोड़ के करीब तकरीबन ले गया ये माल, कि ये बैनर भी मैंने बनवाए थे, ये वो। तो पार्टी बड़ी नालां भी हुई उस वक्त भी, और आज तो खैर इन्होंने अखीर ही कर दी। मगर ये गलती थी बिलावल भुट्टो साहब की अपनी, ये बाबे जरदारी का उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक्सपर्ट टीम लाहौर में बड़े पुराने इनके बंदे बैठे हुए थे और पार्टी के जाने पहचाने। ये जियाला कोई इलेक्शन लड़ता ना सही, मगर पता नहीं इन लोगों के पास क्या जादू है कि इस शख्स ने बीबी का जो उम्मीदवार था नाज़म, उस वक्त वो दुबई में थी, अजीज़ुर रहमान चंद थे गालबन, तो इन्होंने अपना जो उसको मियाँ आमर को सपोर्ट किया। देखे ना, माल की तरफ जाता है ना ये फिर। नहीं, लीडर में भी पता सी, लीडर में भी पता भागे है ना। लीडर को भी पता था कि ये वक्त आने वाला है, मगर लीडर नहीं भागा, तो शहबाज गिल को ज्यादा खतरा था, ये भागे हैं। शहबाज गिल की अगर बात कर लें तो ये भाग गया है अल्लाह के फजल से। कल फिर मुजाहरा हुआ PTI का यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे। देखें, जो आधा गिलास भरा हुआ भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ आधा खाली भी कहते हैं। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें जीतने वालों को भी एतराज़ है, हारने वालों को तो वैसे ही होता है, मगर इसके नताइज से लोग मुतमईन नहीं हैं। तो ये इसने आना था, मैंने इसको चैलेंज किया हुआ था कि जब आओगे तो यहीं से सिलसिला शुरू करूँगा जहाँ से टूटा था, जब तुम आधी बात करके भाग गए थे। मैं तुम्हें बताऊँगा कि अबू जहल कौन है। ये कम्युनिटी बैठेगी, तुम्हारे मुतालिक फ़ैसला करेगी। तुम्हारी जो बकवास है, जो मुंह की बवासीर है, अब तुमने पंजाबी में भी एक शुरू कर दिया, ताकि तुम जो सौखा तरीन ऑडियंस है पाकिस्तान का, बेचारे सादा लोग हैं, उनको भी उसमें बक 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 एक टके की उसमें जो है, ये कोई इल्मियत की बुनियाद पे नहीं होता वीलॉग। सवाए ऑडियंस के $60-70 इसके रोज़ के बनते हैं। डेलावेयर में बैठा हुआ है, बीवी भी छोड़ गई, अपना बुरा हाल तो मंदे दिन कुत्ते वाली इसके साथ हो रही है, मगर ये अपने खूंटे से जिन्होंने भेजा था उन्हीं के बंधा हुआ है दिहाड़ी। अगर $60-70 आप देखें कि ये जो YouTube वगैरह से आते हैं, इसमें किसी बंदे का गुजारा हो सकता है? इस तरह आ रही है ना ऊपर की कमाई कहीं से, जिन्होंने इनको छेड़ा हुआ था। और इसके और भी एजेंट यहाँ पे नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, जो हर तीसरे दिन उनका भी दिहाड़ी लग रही है, वो भी दिहाड़ी बाज हैं पक्के। जब नून में थे उधर भी दिहाड़ी लगाई 5 लाख लेके, तो फिर अलग हुए, कंपनी में घुस गए और काम गलत किए। तो उन्होंने कहा ये तो आपने गलत किया है काम, सारा कंस्ट्रक्शन का जो बेड़ा गर्क हमारा इतने लाख का हो गया। तो ये अड़ गया। इसने कहा जी अब मुझे तो 5 लाख देंगे तो मैं कंपनी से निकलूँगा। तो ले के तो अपने कोई जायरों शायरों को ग्रोसरी ये वो शुरू कर ली। एक और इसके साथ फ्राडिया जर्सी का जो बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। 2 गांव है, एक के तो वो चले गए हुए हैं। मुझे अगले दिन एक दोस्त बात बता रहे थे कि हम जब गए गांव से, उन्होंने बुलाया
تو یہ اپنی جو ممتاز ہو گئی، یہ دوسری اپنی سویہ خانم، یہ سارے وہیں سے لوگ تھے اور بڑے مشہور یہ پھر فلمی دنیا بنی. دو وہاں پہ ہیں لکھنوال، ایک دوسرے بندوں کا ایک دوسرے بندوں کا ہے. اس میں تو تقریباً کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پنڈ جو ہے یہ خالی ہو کے لاہور میں ہی شفٹ ہو گیا ہے. تو یہ بھی ہو ہی جاتا، مگر یہ پاکستان طریقے نصاف اور عمران خان اور الیکشن، یہ جناب اب اس نے کوئی مائک شیک بھی پکڑا ہوتا ہے. باجی علیمہ خان کو اس نے چونا لگایا، وہ بیچاری نے کہا کہ چودھری ریاض کو کہ ریاض کرانا پھر میرا اپنا فنڈ ریزنگ نہیں ملدا. تو ریاض نے کیا کہ باجی ہوں تو لوگ کو نہیں فنکشن دیں دے. جب سے یہ ان کی یہاں پہ وہ ملک امتیاز کے اسکینڈل کھولے یہاں پہ، یہ جو مرزا فاروق نے، توقیر شیخ صاحب نے، تو 60-70 بندے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، انہوں نے ان کے کرتوت کھولے. جب ملک امتیاز کے جو 12 کروڑ 50 بار گیا پاکستان، اس کا یہ ساتھی ہوتا تھا، اس نے بھی پھر بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. پھر بعد میں معافیاں مانگ رہا ہے کہ بھائی میرا نہ کھولنا یار، میرے بچے نے، میری عزت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ ارینج کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ابھی بھی پاکستان دشمن قوتیں ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. اس بار شہباز گل کو تو نہیں لا سکے، بلکہ پچھلی بار میں نے ہی اسی کے ذمہ ڈال دیا تھا کہ اسی نے کرایا، بلکہ تھا بھی اس نے کہا کہ میں نے کرایا. تو اس بار انہوں نے بلایا ہی نہیں اس کو کہ یہ کریڈٹ تو یہ لے جاتا ہے اور پیسے بھی پکڑ لیتا ہے، ہمارے ساتھ حصے دار ہے تو ہم کیوں نہ کرائیں. مگر اس کے مقابلے میں، اس بکواس مظاہرے کے مقابلے میں ایک اور جو شو ہوا ہے یہاں پہ، یہ بڑا زبردست ہوا ہے. یہ برانکس میں ہی ہوا ہے، میں بھی کل حاضر ہوا تھا. یہ جو ہے یہ اپنا سہیل عباسی صاحب ہے، یہ جو حنیف عباسی جیتے ہیں پاکستان کے پنڈی کے حلقے میں، جن پہ یہ کمشنر نے گند ڈال کے چٹھے نے جو یہ باہر نکلا ہے. تو یہ تھے، تو انہوں نے اپنا جو یہاں پہ جو تمام ہی پارٹیوں کے، آپ یقین کریں کہ لوگ تھے وہاں پہ بلا تفریق. سلمان بٹ بھی اس میں شامل تھے، محمود صاحب بھی تھے، اور اس میں ہمارے ملک خرم صاحب جو خاص کردار، انہوں نے بھی، جو حنیف عباسی صاحب کے ذاتی جو دوست ہیں، وہ بھی بڑے خوش نظر آئے. اور سب نے یہ کہا کہ یہ ایک بندے کی جیت نہیں ہے، نتائج جو بھی آئیں، مگر پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے نکل گیا ہے. اب اس کو دوبارہ اس میں کھینچ کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم جمہوریت کے بچنے پر سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور آئندہ عہد کریں کہ ہم اسی طرح اس نظام کو آگے لے کے جائیں گے اور ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. یہ بیرونی قوتیں بھی ہیں، اس میں کچھ اندرونی قوتوں کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کو نتائج کو سامنے بہانہ رکھ کے سارے معاملات کو کیپچر کر لیا جائے، ان کو جو ہے پاکستان کو دوبارہ سے جمہوریت جو ہے ڈی ریل کر دی جائے. مگر آفرین ایسے لوگوں پہ جو یہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے پاکستان کو جوڑنے کی بات کی، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا. ایک پارٹی کا ایک بندہ بیٹھا، دوسرے علماء کرام بھی تھے، جو ہمارے قاری یعقوب صاحب ہیں، قاری ایوب صاحب ہیں، وہ بھی تھے، کمیونٹی کے اور معززین بھی تھے. بابر بٹ صاحب بھی تشریف لائے، جو کہ فلمی دنیا کے بہت بڑے ایک نام ہے یہاں پہ. گو کہ ان کا دل بجھا ہوا تھا. یہ جو ہمارا پاکستان کا ایک نوجوان جو کل جو اپنا قتل ہو گیا ہے سر عام، وہ پچھلی کوئی رنجش تھی، اپنا اس کی جو دشمنیاں قتل کی تھیں، جو بھی تھا، اپنا جو کیا کہتے ہیں کہ اس کا امیر نام تھا. تو یہ جو ٹیپو ٹرکاں والے کا بیٹا، تو وہ بڑے افسردہ تھے کیونکہ وہ جان پہچان لاہور میں انہوں نے بڑا ٹائم گزارا ہے سارے لوگوں کے ساتھ، گروپوں کے ساتھ ان کا. تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جس سے بات ہوئی ہے افسردہ ہیں، بچہ اچھا تھا، مطلب پڑھا لکھا بھی تھا اور آگے اپنا کام چلا رہا تھا، وہ تو اس چکر میں اپنی حفاظت کرتا تھا. مگر یہ اچھا وہ موضوع بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. اب یہ بات ہم کریں گے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بس مسئلہ یہی ہے کہ یار ضد چھوڑ دو. حاجی صاحب، منیر صاحب، حافظ صاحب ضد چھوڑ دیں، وہ جیت چکا ہے، وہ جیت چکا ہے. مان جائیں پلیز، مان جائیں، یہ ماننا پڑے گا. یہ عوام نے بتا دیا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ویری گڈ. یقین کریں جلدی مان جائیں گے، آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. زیادہ دیر لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی یہ پینٹ بھی اتر جائے گی اور یہ اترے گی. کہ وہاں پر جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں بدترین زبان استعمال ہوئی ہے، میں نے آپ کو دکھایا پہلا.
ٹھیک ہے نا، فوج کے متعلق، پاکستان کے متعلق، اور یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس کو زیادہ خارش ہے سیاست کی، وہ پاکستان میں جا کے کیوں نہیں یہ کام کرتا؟ جا کے حلقے کا ٹکٹ لیں، جا کے لڑیں، جو مرضی کریں۔ اور یہاں پہ یہ جو بالکل ان پڑھ مستری تھکے ہوئے لوگ، بگوڑے، اپنا فراڈیے، یہ اس میں سارے شامل ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والی قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ نہ کریں، خدا کے لیے ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں۔ یہ جتنا بھی ہے معاملہ، اس کو آپ ایک دیانتدار اور محب وطن کی جو ہے نظر سے دیکھیں اور ایسے لوگوں کو شکست دیں، ٹھیک ہے نا۔ عزیز الرحمان چند جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت کے پیپلز پارٹی کے، ان کو بھی یہ شکست دلوانے میں بی بی کوئی اور حکم کرتی تھیں، یہ جو اسلم گل ہے یہ اس کے الٹا جو کام کرتا تھا۔ ان لوگوں کا اب آپ دیکھ لیں کہ پارٹی میں کیا پارٹیسپیشن ہے کہ 15,000 ووٹ بلاول کو۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بھٹو کا نام ڈوب جائے گا وہاں پہ۔ پنجاب سے پارٹی شروع ہوئی تھی، پنجاب پہ ہی آ کے ختم ہو گئی۔ یہ بڑے افسوسناک چیزیں ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ان کو کہا کہ بھٹو صاحب کی اپنی ایک لیگیسی ہے دنیا میں، ان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ اپنا زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بھٹو اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے۔ بھٹو نے جو اسلامی دنیا کی خدمت کی اور ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انہوں نے اس کی سزا پائی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی سزا پائی۔ وہ جگہیں، وہ چیزیں اگر غلط ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ اپنا عدالت نے بھی کہا کہ جو بعد میں جج نے کہا کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور کئی قانون دنیا میں نہیں ہے، مگر اسی کے نواسے کو وہ بھی ایک ٹھیک بہتر ڈلیور کیا جب وزیر خارجہ تھا۔ مذاق جس نے سیاسی اڑانا ہے وہ اڑائے، ہمیں اس میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ آگے لے کے جانے میں آپ کی ایک ذمہ داری تھی۔ یہ اسلم گل نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس حلقے میں لڑوں گا، اور یہ جنہوں نے بھی دی اس کو وہ بھی غلطی کی، اور پھر وہ اس کا ایکسپیرینس بھی تھا پہلے آپ کو کہ یہ شخص کس کردار کا مالک ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ لاہور میں ایک ایسے بندے کو سامنے لائیں جس کی قربانیوں سے کوئی انکار نہ کر سکے، جو پارٹی کے ساتھ دیرینہ وابستگی ہو، جس کی بی بی کے ساتھ کام کیا ہو، بھٹو صاحب کے کیا ہو، بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ کام کیا ہو، جس سے سارا مطلب ہے کہ لوگ جس کی آواز پہ لبیک کہیں تو پھر پارٹی بن سکتی ہے، ورنہ تو یہی حال ہے آپ کا۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی